بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کے خاندان میں برکت دے، خوشحالی دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش باش ٹھیک ٹھاک رکھ کے اپنے فیملی کے ساتھ زندگی کو انجوائے کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات کو آپ لوگوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہیں، عبادات آپ لوگوں نے کرنی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا نظام دنیا میں لانا ہے، اس کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ یہ مسلمان پہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے پاس بھیجا تو یہ صرف ریڈنگ کے لیے نہیں بھیجا۔ بے شک ریڈنگ پہ ثواب ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن قرآن کا مین مقصد ہے سمجھنا، عمل کرنا، اس کا نظام دنیا میں قائم کرنا، اس کے تحت زندگی گزارنا۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی کلاس میں بیٹا ہم شروع کر چکے تھے درس الثانی بات، جس کی ہم نعم المولا و نعم النصیر تک ہم پڑھ چکے تھے۔ یہ پچھلے ریکارڈڈ ویڈیو میں آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بچے کو سمجھ نہیں ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو کچھ مسئلہ ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی تکلیف کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو بھی آپ کو تکلیف ہے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج بیٹا اسی درس الثانی باب کا جو بقیہ حصہ ہے ہم شروع کر رہے ہیں، جو پارہ نمبر 10 کی ابتدا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم من شین فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت کریمہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی بیٹا آپ لوگوں کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھی، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور کفار کی تعداد جو 1000 کے قریب تھی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ اپنے مومنین بندوں کے لیے فرشتے اتارے، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی بہترین مددگار ہے، لیکن صرف ایمان کی پختگی درکار ہے، انسان کا عقیدہ مضبوط ہو کہ بھئی میرے پاس جو طاقت ہے، میرے پاس جو خوبی ہے، جو نعمت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان جو مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو بیٹا آج اس غزوہ بدر میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی مدد کی اور کافر شکست کا کے بھاگ گئے، اور 70 کے قریب کافر ہلاک ہو گئے تھے، اور 70 کے قریب قیدی بن گئے تھے، اور پھر مسلمانوں کے پاس جو بہت بڑا مال غنیمت آ گیا تھا۔ اور اس صورت کی ابتدا میں جو یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ صورت کی ابتدا میں جو فرمایا گیا تھا کہ وہ مجاہدین لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ مال غنیمت کس کا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال غنیمت کا ہم کیا کریں، کیونکہ وہ آپس میں تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہو گئی تھی کہ بھئی مال غنیمت ہمارا ہے، ایک دوسرے سے بتا رہے تھے کہ بھئی اس پہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو وہ تمام مال صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تقسیم کی۔ اب آج کے درس میں اسی مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا جائے کہ مال غنیمت کی تقسیم آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے۔ اس سلسلے میں بیٹا آپ لوگوں کے لیے میں بڑے آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں مال غنیمت کی تقسیم اس آیت کے تحت بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے ٹوٹل 5 حصے کریں، تمام مال غنیمت کے 5 حصے کریں۔ 5 حصوں میں سے جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹوٹل 5 حصے کرو گے، 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی جو 4 حصے ہیں وہ 4 حصے مجاہدین میں شریک ہوں گے، صحابہ کرام میں تقسیم ہوں گے، جو شرکائے جہاد ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان میں وہ 4 حصے تقسیم ہوں گے۔ 5واں حصہ اب کس کس کو جائے گا؟ وہ جو 5واں حصہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے،
اللہ تعالیٰ ذات و مکان کی صفات ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ہوا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ تو خود اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پانچ ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اللہ کا ایسا کیا ہے کہ وہ اللہ کا جو ایسا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ رکھے، کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب ان میں تقسیم ہوگا۔ پھر یتیم جو ہوں گے وہ یتیم جو نابالغ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ویسا تقسیم ہوگا۔ اسی طرح جو مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ ان کو تقسیم ہوگا۔ اور وہ مسافر لوگ جو بحالت سفر محتاج بن گئے ہوں، ان میں وہ پانچ ایسا جو اللہ اس کے رسول کا ایسا ہے ان میں تقسیم ہوگا۔ کس میں تقسیم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا وہ پانچواں حصہ، یتیموں کو ملے گا، محتاجوں ضرورت مندوں کو کچھ حصہ عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند بن گئے ہیں ان کو وہ پانچواں حصے میں سے کچھ حصہ عطا ہوگا۔ باقی مال غنیمت کے کل کتنے حصے ہوں گے؟ 5 حصے ہوں گے۔ 5 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو تقسیم ہوگا۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، وہ صحابہ کرام، وہ مجاہدین جو جہاد میں شریک تھے ان کو تقسیم ہوگا۔ اب تھوڑا سا آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا بتایا۔ اب آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمے کو بیٹا بڑے غور سے دیکھیں۔ وَعْلَمُوا اور جان رکھو، وَعْلَمُوا اور جان رکھو، انما غنیمتم کہ جو مال غنیمت تمہارے پاس ہیں، من شین چیزوں میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ پس ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَعْلَمُوا اور جان رکھو، انما غنیمتم جو مال غنیمت ہے آپ کے پاس، من شین تمام چیزوں میں سے یا ان چیزوں میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ پس ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، خمسہو اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو 5واں حصہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور وہ 5واں حصہ کس کس میں تقسیم ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں اور مسافروں میں تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بیان کر رہا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سے مراد کیا ہے؟ یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب، عبد المطلب۔ اور پھر والیتامہ اور یتیموں کو تقسیم ہوگا، والمساکین جو مسکین لوگ ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو تقسیم ہوگا، وابن السبیل اور مسافروں میں تقسیم ہوگا۔ ان کنتم اگر تم، یہ تو آپ لوگ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سمجھ گئے کہ مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک 5 حصہ تقسیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں اور ضرورت مندوں میں، مسافروں میں تقسیم کر دیں۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس طرح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جو صحابی پیادہ تھا، پیادہ کا مراد ہے کہ جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اونٹ گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس، جو پیدل جہاد میں شریک ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ان کو ایک حصہ عطا فرمایا۔ جو سواری رکھتے تھے، جن کے پاس اونٹ یا گھوڑا تھا، چونکہ انہوں نے ڈبل قربانی دی تھی، اپنی سواری کو بھی لے کے آئے تھے اور خود بھی آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ان کو ڈبل حصہ عطا کیا، ایک سواری کا اور ایک سوار کا، تاکہ انصاف برابر ہو، سب کو مکمل حقوق ملے۔ اور پھر کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، سب کے سب خوش تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا تھا، حکم دیا گیا تھا۔ ان کنتم اگر تم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین سے، اور وہ لوگ جو غیر مسلم یعنی کافر تھے، منافق تھے، سب کو، ان کنتم اگر تم، لیکن یہاں پہ مخاطب مومنین ہیں، ان کنتم اگر تم آمن تم ایمان لائے ہو، اے مومنو، یہاں پہ آیت کریمہ میں جو مخاطب ہیں، جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مومنین ہیں۔ ان کنتم اگر تم آمن تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اس پر، انزلنا جو ہم نے اتارا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر،
یوم الفرقان فیصلے کے دن، ہم نے جو اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا۔ یہاں پہ یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، جس دن جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس سے مراد وہ ہیں کہ ہم نے جو غزوہ بدر کے دن اتارا، کیا اتارا؟ یعنی فرشتے نازل کیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا۔ یوم، اس دن تک الجمعانی، یعنی آمنے سامنے ہو گئی دونوں فوجیں، یعنی کفار کا لشکر و مومنین کا لشکر جب آمنے سامنے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پہ اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے، مومنین کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ کس دن؟ جس دن یعنی غزوہ بدر کے دن 17 رمضان المبارک کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان المبارک، اس دن اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا میدان بدر میں۔ تو یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن مراد ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شین، ہر چیز پر قدیر، قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوبارہ سنے بچے، وعلموا، اور جان رکھو، انما غنیمتم، کہ جو مال غنیمت تمہارے پاس ہے، من شین، تمام چیزوں میں سے یا اس میں سے، فان للہ، پس ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، ولذی القربیٰ، اور آپ وسلم کے رشتہ داروں کا۔ یعنی وعلموا، اور جان رکھو، انما غنیمتم من شین، کہ جو چیز مال غنیمت تم لوٹ کر کے لائے ہو کفار سے، فان للہ، پس ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ خمسہ، اس کا 5واں حصہ، وللرسول، آپ وسلم کا ہے، اور آپ وسلم کے لیے، ولذی القربیٰ، اور آپ وسلم کے رشتہ داروں کا، والیتامى، اور یتیموں کا، والمساکین، اور محتاجوں کا، وہ اپنے سبیل اور مسافروں کا۔ وہ 5واں حصہ آپ وسلم کے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں اور مسافروں میں تقسیم ہوگا۔ اور یاد رکھو اے مومنو، اگر تم ایمان لائے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر، یعنی فرشتوں پر، جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا غزوہ بدر کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیے اس پہ راضی رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دیں اس پہ راضی و خوش رہو، کسی قسم کا اعتراض نہ کرو، کیونکہ مسلمان کے لیے ایمان لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام رسولوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان کنتم آمنتم، کہ تم ایمان لائے ہو باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر، انزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی فرشتوں مراد ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے۔ یوم الفرقان، غزوہ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن کفار کے اور مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم، اور جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، مدینہ کے سائڈ پر، قریب کے کنارے پر، بالعدوہ کنارے پر، دنیا قریب کے، یعنی اس طرف تھے، یعنی میدان بدر کس طرف تھے؟ مدینہ کی سائڈ پر تھے۔ وہم، اور وہ کفار تھے، بالعدوۃ القصویٰ، اس سائڈ پر، یعنی مکہ کی جانب تھے۔ اس سے مراد کیا تھے بیٹا؟ اس کو میں آپ کو ایک میپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ میپ آپ لوگوں کو میں ابتدا میں بھی بتائی تھی، میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ میدان بدر کا نقشہ ہے، یہ میدان بدر کا نقشہ ہے، یہ جو رستہ ہے یہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، یہ جو حصہ، یہ رستہ، یہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے، جہاں سے ابو جہل 1000 کا رش کا قریب لے کے، اور اس طرف سے میدان بدر کو داخل ہوتا ہے، اور یہ ملک شام اس سائڈ پر ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ مکہ والوں کی جو تجارت تھی وہ اکثر شام کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ مختصراً راستہ، چونکہ پیدل راستے ہوتے تھے، تو وہ لوگ اس میدان بدر سے داخل ہو کے، یہ مختصر راستہ تھا، اور پھر مکہ کی طرف نکلتے تھے۔ اور چونکہ اس دن سن 2 ہجری کو جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تجارتی قافلے کو لے کر آئے تھے، تو پھر جب ان کو شک پڑ گیا تھا کہ بھئی شاید مسلمان ہم لوگوں کو روکیں گے، اپنا راستہ چینج کر لیا، اور پھر انہوں نے تجارتی قافلے کو اس طرح یہاں پہ نکال کے جو بحیر احمر بہتا ہے اس کے کنارے ہوتا ہوا
یہ کہ یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے کہ تجارتی قافلہ کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کنارے پر لے گئے، ان کو لے کے یہاں پہ اس کنارے پہ بحیرہ کے کنارے سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اب قرآن کریم نے ابھی جو ہم پڑھے بالعدوۃ الدنیا اور بالعدوۃ القصویٰ، چونکہ کافی لوگ ادھر میدان بدر میں آئے تھے تو دیکھیے یہ لشکر کفار ہیں، اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالعدوۃ القصویٰ، وہ کافر جو میدان بدر کی اس سائڈ پر تھے یعنی مکہ کی طرف تھے، اور تم لوگ مسلمان جو تھے بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر تھے یعنی مدینہ کی سائڈ پر تھے۔ بالعدوۃ الدنیا تم لوگ اس طرف تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر لوگ اس طرف تھے۔ یہ تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ایک میپ بتایا۔ آپ لوگ آیت کریمہ کو دیکھیں، اس جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر یعنی اس طرف تھے مدینہ کے سائڈ پر تھے، وہم اور وہ کافر تھے بالعدوۃ القصویٰ اس طرف تھے مکہ کی سائڈ پر تھے، والرکب اور قافلہ یعنی وہ تجارتی قافلہ اسفل منکم تم لوگوں سے نیچے چلا گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو تجارتی قافلہ جو میدان بدر سے اس نے نکلنا تھا، انہوں نے ابو سفیان انہوں نے اس کا راستہ چینج کر کے اس کو میدان بدر کے نچلے حصے سے لے کر بحر احمر کے کنارے کرتا ہوتا ہوا مکہ کی طرف نکل گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہم اور وہ تھے بالعدوۃ القصویٰ یعنی کافی لوگ تھے مکہ کی سائڈ پر، وہ رکب اور قافلہ اسفل منکم تم لوگوں سے نیچے چلا گیا، ولو اور اگر تواعدتم تم وعدہ کرتے، لاختلفتم تو اختلاف کرتے، فی المیعاد اس مدت میں، ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ جو منظور اللہ تعالیٰ کو امراً کوئی کام کان مفعولا وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور ہو وہ ہو کر رہتا ہے، لہٰذا تاکہ ہلاک کر دے من ہلاکات جس کو ہلاک کرنا ہو، عن بینتن ثبوت کے ساتھ حق کے ساتھ، ویحیا اور زندہ رکھے، من حیا جس کو زندہ رکھنا ہو، عن بینہ ثبوت کے ساتھ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لِلسَّمِيعِ الْعَلِيمِ سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ امید ہے بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، آج کے اتنا کافی ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اپنے کام پہ توجہ دیجیے بیٹا، اپنی صحت کا، اپنے فیملی کا، اپنے معاشرے کا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اسلام کی ترقی کے لیے ہر وقت ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے رہیں۔ تب تک اللہ نیکسٹ کلاس تک اللہ ہمیں اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔